ایک بچی جس کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی، اس کو اپنوں نے ہی قتل کر دیا۔ ہائی ویورز، میرا نام ہے رانیہ منصور۔ آج کا میرا ٹاپک جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، ایک بچی جس کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی، اس کو اپنوں نے ہی قتل کر دیا اور ظاہر یہ کیا کہ حادثے سے ہوا ہے۔ اس لڑکی کی ماں بے بس تھی۔ ہمارے پڑوس کی بات ہے، جس گھر میں ہم پہلے تھے، ہمارے پڑوسی کے گھر میں 3 بھائی اور ان کی فیملی اور والدین رہتے تھے۔ جس گھر میں ایک بھائی کو کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی گھر والی دوسرے بھائیوں کی بیویوں سے حسد کرتی تھی۔ اب کہ جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے وہ آپ ہمیں دینا۔ تو دیورانی نے کہا، آپ کی شادی کو 1 سال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد دے گا۔ آنے والا بچہ دینے سے معذرت کر لی، جبکہ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پہلے سے ہی تھیں۔ جس کی اولاد نہیں تھی، بعد میں وہ کہنے لگی کہ میرے کو دکھانے کے لیے، مجھے جلانے کے لیے یہ بچہ پیدا کر رہی ہو، تمہارے پہلے ہی 4 بچے ہیں۔ پر بچوں کی ماں نے انکار کیا کہ میں نہیں دے سکتی۔ اس سے وہ اس کی چھوٹی بیٹی سے کافی ظاہری طور پر چچا اور چچی بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ اس بچی کی ماں نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا تو اس کی بے اولاد دیورانی نے اماموں کے چہلم والے دن وہ بچی نیچے دکان سے کچھ سامان لے کر اپنی امی کو بولی کہ میں چاچی کے پاس اوپر جا رہی ہوں، جو تیسری منزل پر رہتی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد گھر والی گلی میں سبزی والا کھڑا تھا تو اس کی ریڑھی پر آ کر ایک بچی اوپر سے گری۔ جب اس ریڑھی والے نے دیکھا کہ کیا گرا تو بچی دیکھ کر پریشان ہو گیا اور سب کو بلانے لگا۔ گھر کے نیچے بچی کے دادا کی دکان تھی، وہ اس پر تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو میری پوتی ہے، جس کا کوئی نہ خون بہا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پانی میں ڈال کر مارا ہو اور پکڑنے کے ڈر سے پھینک دیا ہو۔ جب بچی کی ماں کو پتہ لگا اور گھر میں ماتم برپا ہوا تو دوسرے گھر والے گئے تو دروازہ بند تھا۔ اس لڑکی کا چچا گھر پر نہیں تھا۔ جب کافی دیر بجانے کے بعد کھولا تو انجانا سا رویہ پیش کرنے لگی کہ مجھے پتا نہیں کہ بچی ادھر آئی بھی تھی، حالانکہ وہ بچی اسی کے پاس گئی تھی۔ ماں نے دیکھا تھا، اس نے کہا آئی ہوگی، میں نہا رہی تھی اور بچی جیسے خود سے دیوار پر سے چھلانگ لگا کر گئی، حتیٰ کہ وہ دیوار اتنی لمبی تھی کہ بچی خود سے دیوار پر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ حقیقت میں یہ ایک قتل تھا، اس معصوم بچی کا، جس کو بے گناہ مار دیا گیا۔ اب سب اس کے ابو سے رابطے میں لگ گئے۔ چہلم کی وجہ سے موبائل نیٹ ورک موجود نہیں تھا، دوسرے شہر کام کرتا تھا۔ جب آیا تو پتہ لگا، اب سب پڑوس والے اس انتظار میں تھے کہ والد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پر اس کا ایک بڑا بھائی جو کہ اسکول کا مالک تھا، اس نے سوچا کہ اس بات کو دبا دیا جائے ورنہ میرے اسکول پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ لہذا فیملی ممبر، رشتہ دار آئے اور جب اس کے باپ نے حق لینے سے انکار کر دیا، اس قاتل کو پولیس کے حوالے نہ کیا، بس اس کو طلاق دے کر باعزت اپنے والدین کے پاس چھوڑ کر آئے، جس بات کا سب کو افسوس رہا۔ اور اس بچی کی ماں کو پڑوس والوں سے امید تھی کہ یہ میری بچی کو انصاف دلوائیں گی، پر جب اس کی بچی والد کچھ چیزوں پر بھائیوں نے مجبور کیا اور وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انصاف لینا ہی نہیں چاہتا۔ میں اس کی اسٹوری نہیں بتاتی۔ ہم جب کچھ ہفتے پہلے وہاں گئے، اس کی ماں نے کہا میرا انصاف نہیں ہوا۔ ہماری دیوار اور ان کی ایک دیوار تھی۔ جیسے مغرب کا ٹائم ہوا، ہماری دیواروں سے اس طرح کا خوف تھا جیسے دیواریں کھا جائیں گی۔ بہت دن ایسے رہا۔ اس کا تایا جو کہ مولوی تھا، اس نے اپنے گھر کے کونوں میں آذانیں دی، پھر خوف کی لہر کم ہوئی۔ افسوس ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہمارے گھر میں 2 مرد تھے، ان کی اتنی عمر نہیں تھی کہ لڑ سکے۔ اگر میرا سسر ہوتا تو کچھ کرتا۔ بس میں اتنا کہوں گی کہ چہلم کے دن ایسی شہادت ہوئی جس کا نہ ذکر مجلسوں میں ہے نہ کتابوں میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جو فیس بک کے ویورز ہیں وہ میرے پیج کو لائک، شیئر اور فالو کریں، جس سے مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔